آج کی یہ ویڈیو اور اس میں بتائے جانے والے حقائق کا جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ ایک ایسے منفرد ٹاپک پر بنائی گئی ویڈیو ہے جن کے بارے میں جان کر آپ کے اندر ایک ایمانی جذبہ ضرور جاگ اٹھے گا، کیونکہ اب وہ دور آ گیا ہے جس کے بارے میں ماضی میں بہت سی پیشین گوئیاں بھی کی گئی تھیں۔ اب آپ میں سے بہت سے دوستوں نے یہ سن رکھا ہوگا کہ بعض علماء کرام کے مطابق مستقبل کے حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث میں سعودی عرب سے مشرق کی سمت کسی ریاست کا تذکرہ کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ وہ ریاست اسلام کی مضبوطی میں اہم ترین کردار ادا کرے گی۔ مثلاً غزوہ ہند کی مشہور حدیث میں جس کے مطابق ایک اسلامی لشکر پہلے ہندوستان فتح کرے گا اور پھر اہل یہود کے خلاف فیصلہ کن جنگ لڑے گا۔ اسی طرح روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ جب میرا دین پوری دنیا میں کمزور ہوگا تو وہاں سے یعنی مشرق سے اٹھے گا۔ اب بہت سے محققین اس غزوہ کا حصہ بننے میں پاکستان، ایران، افغانستان اور چند دیگر ممالک کا نام بھی لیتے ہیں کہ ان ہی سرزمینوں سے تاریخ کا بہادر ترین لشکر اٹھے گا۔ لیکن ہم ذرا اس تناظر میں کچھ حقائق پاکستان سے متعلق بھی دیکھتے ہیں، اور پاکستان کی تاریخ کو دیکھا جائے تو پاکستان بابرکت رات یعنی 27 رمضان کو معرض وجود میں آیا۔ بہت سے نیک لوگوں کو یقین ہے کہ جس رات پاکستان وجود میں آیا اس رات لیلۃ القدر ہی تھی۔ یہ تو آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ اسلام کی 1400 سالہ تاریخ میں مدینے کے بعد پاکستان دوسری ایسی ریاست ہے جو اسلام کے نام پر بنی تھی، لیکن مدینے سے مماثلت کا معاملہ صرف یہیں تک محدود نہیں ہے۔ مدینے کو اس وقت مشرکوں یعنی بت پرستوں سے خطرہ تھا اور ان مشرکوں کی مدد یہودی کر رہے تھے، اور آج 1400 سال بعد بھی محققین اکثر یہ بات کرتے نظر آتے ہیں کہ ماضی کے اس دور کی طرح پاکستان کو بھی اس وقت دنیا کی سب سے بڑی مشرک بت پرست ریاست بھارت سے خطرہ ہے، اور اس بت پرست ریاست کی مدد اسرائیل یعنی یہودی کر رہے ہیں۔ مزید دلچسپ بات یہ ہے کہ مدینے کی مشرکوں کے خلاف 3 جنگیں ہوئی تھیں اور چوتھی جنگ فیصلہ کن جنگ ثابت ہوئی تھی جس میں مکہ کو فتح کر لیا گیا تھا۔ پاکستان کی بھی بھارت کے ساتھ اب تک 3 بڑی جنگیں ہو چکی ہیں، اور چوتھی جنگ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ فیصلہ کن جنگ ثابت ہو سکتی ہے۔ پاکستان اور مدینہ دونوں کے نام کا مفہوم بھی ایک ہی ہے۔ پاکستان کا مطلب ہے پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ، اور مدینہ کو پہلے مدینہ النبی کہا جاتا تھا اور بعد ازاں مدینہ طیبہ کہا جانے لگا، جس کا مطلب ہے کہ پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ۔ اب آپ ذرا بزرگان دین کی پیشین گوئیوں پر بھی غور کیجئے گا۔ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی نے آج سے تقریباً 850 سال قبل، جی ہاں 850 سال پہلے، نہ صرف قیام پاکستان جیسے ملک کے بننے کی پیشین گوئی فرمائی تھی، اور فرمایا تھا کہ اس خطے میں انگریزوں کی حکومت 1 صدی تک قائم رہے گی اور اس کے بعد ہندوستان 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ مولانا اشرف علی تھانوی نے قیام پاکستان سے 6 سال پہلے اپنی بیوی کو وصیت کی تھی کہ پاکستان بن جائے گا اور تم وہیں چلی جانا۔ ایک اور مشہور واقعہ جس کے مطابق کہا جاتا ہے کہ خان افقلات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے تھے، اور اس دوران خان افقلات کو پاکستان کے ساتھ شامل ہونے کا اشارہ دیا گیا تھا۔ صوفی برکت علی نے فرمایا تھا کہ ایک دن پاکستان کی ہاں اور نہ میں دنیا کی ہاں اور نہ شامل ہوگی۔ بات صرف ان بزرگوں تک محدود نہیں بلکہ بہت سے بڑے بڑے ہندو پنڈت بھی ان حقائق سے اچھی طرح آگاہ ہیں، لیکن وہ ان حقائق کو چھپاتے آئے ہیں۔ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی 850 سال پہلے اس جنگ کے بارے میں نشانی دے گئے تھے کہ ان 2 فریقین کے مابین 4 جنگیں ہوگی اور چوتھی جنگ فیصلہ کن ثابت ہوگی اور وہ حق کی جیت ہوگی۔ اب آپ ذرا تصویر کا دوسرا رخ غور سے دیکھیے گا کہ سقوط ڈھاکہ کے ذمہ دار جتنے بھی کردار تھے جنہوں نے بھی پاکستان کو توڑا تھا، اللہ کی پاک ذات نے انہیں خاندانوں سمیت مٹا دیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کا سارا خاندان غیر طبعی موت مرا۔ بلاول زرداری در حقیقت بھٹو کی نسل سے نہیں، یہ تو بلاول زرداری ہے۔
शेख मुजीबुर रहमान अपने पूरे खानदान समेत मारा गया, सिर्फ उसकी एक ही बेटी बची है। इस तरह इंदिरा गांधी ना सिर्फ खुद कत्ल हुई, बल्कि उसका बेटा राजीव गांधी भी कत्ल हुआ और दूसरे बेटे संजय गांधी का 33 साल की उम्र में तैयारा क्रैश हो गया और यूं उसका भी पूरा खानदान खत्म हो गया।